بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کے 10ویں سال کی تفصیلات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام کے اختتام پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے عرب قبائل کے اتنے وفود مدینۃ المنورہ آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود یا سنۃ الوفود پڑ گیا۔ آج ہی ہم نجران کے مسیحی علماء کے وفد کی آمد اور مباہلے کی مشہور روایت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرزمین حجاز میں دعوت توحید کی صدا 21-22 برس سے گونج رہی تھی، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ ہیں، الرا، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جنہیں فطرت سلیمہ کی نعمت سے بہرور کیا گیا تھا، وہ کفر و شرک کی زنجیروں کو توڑ کر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور توحید کے چشمے سے اپنی تشنگی کا درما کرتے۔ لیکن اکثر قبائل اب بھی اپنے گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے چمٹے ہوئے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ قریش مکہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قریش حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ جزیرہ نما عرب کا ہر قبیلہ ان کی مذہبی سیادت اور قیادت کو تہ دل سے تسلیم بھی کرتا تھا، اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر قبیلہ قریش نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بھی اس دین کو قبول کر لیں گے۔ سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس روز قریش مکہ کے اکثر سرکردہ افراد نے سر اطاعت خم کر دیا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ کی وحدانیت کاملہ اور سید الرسل کی رسالت عامہ پر بیعت بھی کر لی۔ کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ اب اسلام کا آفتاب عالمتاب اپنی سنہری کرنوں سے ہر تاریک دل کو منور کرنے لگا تھا۔ عرب کے دور دراز خطوں سے قبائل کے وفود کا تانتا بن گیا۔ آج کی گفتگو کا باضابطہ آغاز بھی ہم نجران کے مسیحی علماء کے اسلام کو چیلنج کرنے کے واقعے سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عام الوفود میں سب سے پہلے نجران کے مسیحی علماء کا وفد مدینۃ المنورہ آیا۔ بعض روایات کے مطابق نجرانی علماء 9ویں سن ہجری کے آخر میں مدینہ آئے تھے۔ 10ویں سال ہی میں بنو ہوازن کا وفد جارانے کے مقام پر حاضر خدمت ہوا تھا، اور بنو ثقیف کا سالار اعلیٰ مالک بن عوف النصری بنو تمیم کا وفد بھی اپنے رئیس اوینا کی قیادت میں حاضری سے مشرف ہوا تھا۔ نجران ایک وسیع و عریض خطے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس وقت اس میں 73 گاؤں آباد تھے، اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جنگجو موجود تھے۔ نجرانی قافلہ 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کی جانب خط لکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ گرامی نامہ ملنے کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں تحریر فرمایا کہ ابراہیم،
اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے میں اس خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو اور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی اختیار کرو، اور اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کیا کرو، اور اگر تم جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، والسلام۔ جب یہ خط نجران کے لارڈ پادری یا اسقف اعظم کو موصول ہوا تو اس پر شدید گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اہل نجران میں سے ایک دانا شرحبیل بن وداع کو طلب کیا۔ یہ شخص قبیلہ ہمدان کا فرد تھا، اور جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو سب سے پہلے مشورے کے لیے اسی کو بلایا جاتا۔ اس کی دانائی کے مقابلے میں بنو نجران کے 3 معروف دانشوروں الاہم السید، ابو حارثہ اور العاقب کی بھی کوئی اہمیت اس دور میں نہیں تھی۔ جب شرحبیل حاضر ہوا تو لارڈ پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اے ابو مریم، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شرحبیل نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہی وہ نبی موعود ہو۔ میں دنیاوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن نبوت کے باب میں کچھ کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا۔ تو لارڈ پادری نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ہٹ کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد لارڈ پادری نے ایک دوسرے شخص کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور وہی رائے دی، بالکل وہی جو شرحبیل نے رائے دی تھی۔ لارڈ پادری نے اسے بھی ایک طرف بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ پھر لارڈ پادری نے ایک اور شخص بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا۔ اس کی رائے پوچھی گئی تو اس نے بھی ناظرین کرام بالکل وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے شرحبیل اور عبداللہ کہہ چکے تھے۔ جب اپنی قوم کے ان 3 دانشوروں کی متفقہ رائے پر آگاہ ہو گیا تو لارڈ پادری نے وادی میں ناقوس بجانے کا حکم دے دیا۔ وہ ہر مصیبت کے وقت اسی طرح کیا کرتے تھے، ناقوس بجایا کرتے تھے۔ تمام اہل وادی ناقوس کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اس نے سب کو وہ گرامی نامہ پڑھ کر سنایا اور سب سے رائے طلب کی۔ سب نے یہ تجویز پیش کی کہ شرحبیل بن وداع ہمدانی، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن فیض الحارثی کو مدینہ طیبہ بھیجا جانا چاہیے۔ وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں اور پھر واپس آ کر رپورٹ پیش کریں۔ ناظرین کرام، علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا وہ 60 شاہ سواروں پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 ان کے رئیس تھے۔ ان میں سے 3 وہ زیرک لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا اور جن سے مشورہ کیا جاتا تھا اور ان کا فیصلہ قطعی تصور کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا جو العاقب کے لقب سے ملقب تھا۔ یہ ساری قوم کا امیر اور مشیر تھا۔ اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسرے کا نام الاسہم تھا جو السید کے لقب سے ملقب تھا اور نجرانی قافلے کی آمد و رفت اور قیام و کوچ کا سارا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو بنی بکر بن وائل کا فرد تھا، اور یہی ابو حارثہ نجران کے تمام عیسائیوں کا لارڈ پادری بھی تھا اور ان کا یوں کہہ لیجئے کہ جید عالم اور پیشوا تھا۔ ان کی تمام مذہبی درس گاہوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ مینیجر تھا یا ناظم اعلیٰ تھا۔ شاہان روم نے اس کو بڑے اعزازات دے رکھے تھے اور اس پر انعام و اکرام کی بارش کر کے اسے رئیس اعظم بنا دیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ گرجے تعمیر کر دیے تھے۔ اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث اس پر اپنے اکرام و انعام کی انتہا کر دی تھی۔ جب یہ وفد
مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتارے اور شاندار لباس زیب تن کر لیے۔ انہوں نے ہیرا کی بنی ہوئی ریشمی تلاتیں پہنی، سونے کی انگوٹھیاں اپنی انگلیوں میں سجائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں اس طرح داخل ہوئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت شروع کر دی۔ بعض صحابہ کرام نے اسے روکنا چاہا لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی۔ انہوں نے اطمینان سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی۔ ناظرین کرام، عبادت سے فراغت کے بعد یہ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، لیکن حضور نے ان کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ حضور کے اس طرز عمل سے وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شناسا تھے، کیونکہ ان کے درمیان باہمی تجارتی روابط قدیم زمانے سے رہے تھے۔ یہ لوگ ان دونوں حضرات کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے نبی نے پہلے تو ہمیں خط تحریر فرمایا، ہم اس خط کو پڑھ کر یہاں حاضر ہوئے تو اب حضور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے مشورہ مانگتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ان دونوں حضرات نے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شناس نبوت مولا کائنات نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ یہ ریشمی اور زرنگار قبائیں اتار دیں، سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں سے نکال دیں اور اپنے سفر کا سادہ لباس ہی پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سادہ لباس پہنا اور حاضر خدمت ہو کر پھر سلام عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنی تلاوت فرما کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی بعثت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، 3 چیزیں تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہیں، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ امام ابو یوسف الصالحی اور علامہ ابن قیم نے لارڈ پادری ابو حارثہ کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ روایت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو حارثہ اپنے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوت و خلوت میں بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ جب ابو حارثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا تو خچر پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی جس کا نام کرز بن علقمہ تھا، وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ راستے میں ابو حارثہ کا خچر ایک مرتبہ پھسلا تو اس کے بھائی نے کہا کہ جو دور ہے وہ ہلاک ہو۔ اس سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب معاذ اللہ اشارہ کر رہا تھا۔ ابو حارثہ یہ گستاخانہ جملہ سن کر ضبط نہیں کر سکا اور کہا وہ نہیں بلکہ تو ہلاک و برباد ہو، بخدا یہ ہستی تو اللہ کا وہی نبی ہے جس کے لیے ہم صدیوں سے چشم برآں ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ جملہ سنا تو حیران رہ گیا اور ابو حارثہ کو کہا کہ بھائی جب ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھر ان کی اطاعت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ابو حارثہ نے تقریباً وہی جواب جو ہرقل اور بعض دیگر فرما روا پہلے ہی دے چکے تھے، یعنی دنیا کی محبت آڑے آ گئی۔ کہا تمہیں علم نہیں ہے کہ روم کے شہنشاہوں نے ہمیں
کن اعزازات سے نواز رکھا ہے اور کس طرح سونے چاندی کے ڈھیر ہمارے قدموں میں لگا دیے ہیں اور ہمیں عزت و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر رکھا ہے۔ یہ شاہان روم اس نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہم سے یہ سارے اعزازات واپس لے لیے جائیں گے، ہمیں سونے اور چاندی کے ان انباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کے بھائی کرز بن علقمہ نے ابو حارثہ کی جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں گھر کر گئی، اور کچھ عرصے بعد اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمے کے دوران نجرانی وفد کے ایک رکن نے کہا کہ مسیح اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں بتائیں، لا علاج بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفا یاب کیا، اور مٹی کے کیچڑ سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کیا۔ کیا ان کمالات کے باوجود آپ انہیں عبد یعنی بندہ کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جھجک کے بغیر یہ اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اس کلمہ کن سے پیدا ہوئے جو تمام انسانوں کے خالق نے حضرت مریم علیہ السلام میں پھونکا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہیں خدا نہیں کہیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھا دیجئے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو، مادرزاد اندھے یا کسی کوڑی کو شفا یاب کیا ہو، یا کیچڑ سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کر کے اڑا دیا ہو۔ ناظرین کرام، ان کی ان ہرزہ سرائیوں کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ فوراً جبریل امین یہ آیات لے کر حاضر ہوئے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ ناظرین کرام، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر آپ کی رائے سے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جواب کے لیے آج کا دن میرے پاس قیام کرو تاکہ میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں۔ جب دوسرا دن ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کے باوجود ناظرین کرام وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان عقل کے اندھوں کو مباہلے کا چیلنج دے دو۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو
اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت مباہلہ کے نزول کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر اتنی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پر اڑے رہو تو آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ دونوں فریق میدان میں نکل کر بڑی عاجزی سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ سن کر وہ بولے ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی مہلت دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت عطا فرمائی۔ وہ خلوت میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بے جا ضد نہ کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم اپنے مذہب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان سے صلح کر لو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ ناظرین کرام، دوسرے روز صبح سویرے خداوند ذوالجلال کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے ساتھ کم سن امام حسن، امام حسین، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ان کے نورانی، پرجلال اور پرجمال اور مطمئن چہروں کو دور سے دیکھ کر ان کا لارڈ پادری چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو اسی وقت انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، ان کی ساری وادی کو ان کے اس جملہ مکینوں کو کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ آخر کار انہوں نے مصالحت کی درخواست پیش کی، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اہل نجران نے بطور جزیہ 1000 جوڑے پوشاک ماہ سفر میں اور 1000 جوڑے پوشاک ماہ رجب میں کچھ مقدار چاندی کے ساتھ ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھ کر انہیں ان کے پاس دے دیا۔ ناظرین کرام، اب دیگر وفود کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ابو تمیم الداری اور اس کا بھائی نعیم اپنے قبیلے کے 4 دیگر افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ نصرانیت کے پیروکار تھے۔ رخ انور کو دیکھ کر سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی یہ حاضری کا شرف حاصل کر چکے تھے، لیکن ایمان لانے کی سعادت انہیں دوسری ملاقات پر نصیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب یہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی تھی کہ ملک شام سے انہیں ایک قطع زمین عطا فرمائی جائے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جہاں سے تمہاری مرضی ہے زمین کا قطع مانگ لو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس وفد کے ایک رکن ابو ہند نے بیان کیا کہ ہم مشورہ کرنے کے لیے اٹھائے۔ ابو تمیم نے رائے دی کہ ہم حضور سے بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ طلب کرتے ہیں۔ ابو ہند نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ یہ مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں عجب کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکز بنائیں گے، وہاں ہمارا رہائش پذیر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ابو تمیم نے
یہ بات سن کر ایک دوسرے خطے کا نام لیا۔ اس نے کہا ہم حضور سے اپنے لیے بیت جیرون کے گرد و نواح کے علاقے کے بارے میں درخواست کرتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی گزارش پیش کرتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ شان کریمی ہماری یہ گزارش قبول فرمائی، چمڑے کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر ہمیں عطا نامہ لکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستاویز گرامی کے الفاظ یوں تھے کہ یہ وہ تحریر ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داری قبیلے والوں کو جو جاگیر عطا فرمائی ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرزمین عطا فرمائے گا تو حضور دارین کو بیت اوینون، جیرون، مرتوم اور بیت ابراہیم کے علاقے عطا فرما دیں گے، اور یہ عطیہ تا ابد ہوگا۔ اس تحریر پر حضرت عباس بن عبد المطلب، خزیمہ بن قیس، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بطور گواہ دستخط بھی کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تبوک کے طویل اور کٹھن سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ اسی ماہ سعید میں بنو ثقیف کا وفد بھی حاضر خدمت ہوا۔ ہم جان چکے ہیں کہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ اٹھا لیا تھا اور مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تھے۔ اس وقت عروہ بن مسعود ثقفی حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کی نیت سے پیچھے پیچھے روانہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عروہ کو شرف نیاز حاصل ہو گیا تھا اور ہادی برحق کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان کا اجازت لے کر طائف لوٹنا، اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اپنی قوم کے تیروں سے گھائل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہونا، اس کا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، بنو ثقیف حضرت عروہ کو شہید کرنے کے بعد کئی ماہ تک اپنے کفر کے پر ڈٹے رہے، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے شہر کے گرد و نواح میں اسلام کا نور پھیل چکا ہے۔ وہاں کے مکینوں کی اکثریت صدق دل سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ بھی دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدق کے دل و جان سے تھام لیں۔ تو انہوں نے عبد یالیل اور اس کے ہمراہ 5 دیگر افراد کا ایک وفد مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ بعض اصحاب سیرت نے اس وفد میں شرکاء کی تعداد 19 لکھی ہے، جن میں بنو ثقیف کے بہت سے رؤساء بھی شامل تھے۔ عبد یالیل، شرحبیل بن غیلان، کنانہ بن عبد یالیل اور عثمان بن ابی العاص بھی ان میں شامل تھے۔ جب یہ وفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا اور انہیں مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے دیکھ لیا تو وہ تیز رفتاری سے روانہ ہوا تاکہ سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثقیف کے وفد کی آمد کی خوشخبری سنائے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ صدیق اکبر نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ دیا کہ وہ انہیں یہ اچھی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کا موقع دیں۔ وہ مان گئے۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی۔ ناظرین کرام، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وفد کی آمد پر کتنی قلبی مسرت ہوئی ہوگی۔ وہ سرکش قبیلہ جسے 10-12 ہزار کا اسلامی لشکر تسخیر نہ کر سکا تھا، اللہ کے حبیب کی دعا کی کمند انہیں کشاں کشاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئی تھی۔ جب یہ وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے مشرف ہوا تو ان کی رہائش کے لیے
مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں خیمہ نصب کر دیا گیا تاکہ وہ قرآن مجید سنے اور مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ ہر صبح بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور فیضان صحبت سے فیض پاتے۔ وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے عثمان بن ابی العاص کو چھوڑ آتے۔ جب یہ لوگ اپنی اقامت گاہ پر واپس آتے تو کم سن عثمان بن ابی العاص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے۔ اس کم سنی کے عالم میں ان کے قرآن مجید پڑھنے کے شوق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے اور خوش ہوا کرتے۔ اگر کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما ہوتے تو یہ شوقین طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور علم سیکھتے۔ یہی عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ اس مدت قیام میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی۔ ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ قرآن مجید میرے دل میں جیسے ٹھہرتا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، اے شیطان، عثمان کے سینے سے باہر نکل جا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا، کبھی نہیں بھولا میں۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے دین کا فہم عطا فرمائے اور علم کی دولت سے میرے سینے کو معمور فرما دے۔ سرکار نے پوچھا، عثمان، تم نے کیا کہا؟ تو میں نے اپنی التجا دہرائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے ایسی چیز مانگی ہے جو تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں مانگی ہے۔ پھر پیغمبرانہ بے نیازی کے ساتھ فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں ان کا امیر بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کم سنی کے عالم میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں اور ان کے لیے حضور کی برکت کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بنو ثقیف کے وفد کی واپسی کا جب وقت آیا تو اہل وفد نے گزارش کی کہ ہمارے لیے کسی کو امیر مقرر فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان کا امیر مقرر فرما دیا، کیونکہ ان کا علم حاصل کرنے کا شوق بہت نرالا تھا۔ انہیں امیر مقرر کرتے ہوئے خصوصی تاکید فرمائی کہ جب نماز میں امامت کرواؤ تو بہت لمبی قرات نہ کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بنو ثقیف نے درخواست کی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے مستغنی کر دیا جائے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ بنو ثقیف نے ایک اور التجا کی کہ انہیں زنا، ربا اور شراب نوشی سے منع نہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس لغو درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ روانگی سے پہلے انہوں نے ایک اور بیہودہ مطالبہ کر دیا کہ لات کے بت کو 3 برس تک گرایا نہ جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کو بھی دوسرے بتوں کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے بنو ثقیف کے دانشوروں نے طرح طرح کی مراعات حاصل کرنے کی بھی کوششیں کی جو ناکامی کی نظر ہوئیں۔ اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے۔ ان کے ایک رئیس کنانہ بن عبد یالیل نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے قبیلہ ثقیف کی نفسیات سے
باخبر ہوں ان پر اپنے اسلام قبول کرنے کا راز ابھی افشاں نہ کرنا۔ جب تمہیں اپنے قبیلے والوں سے ملاقات کا موقع ملے تو انہیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بڑے مشکل اور دشوار امور کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم لات کا صنم منہدم کر دیں۔ ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ ہم زنا، شراب اور سود کو ترک کر دیں۔ ہم نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم آپ کے ان احکام کی تعمیل کے لیے ہرگز ابھی تیار نہیں ہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ جب طائف پہنچے تو ان کی قوم ان کے ارد گرد جمع ہو گئی تاکہ جملہ حالات سے آگہی حاصل کریں۔ اہل وفد نے انہیں ویسے ہی بتایا جیسا طے کیا گیا تھا، یعنی جھوٹ باتیں۔ پھر ہی کہا کہ ہم ان کے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اٹھو، اپنے ہتھیار سنبھالو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، طائف کی فصیل کے قابل مرمت جگہوں کی مرمت کا کام آج ہی انہوں نے کہا کہ شروع کر دو۔ سب لوگ آخر دم تک لڑنے کا عزم مصمم کر کے جنگ کے لیے تیاریاں کرنے کے ارادے سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 2-3 روز تک تو لڑنے مرنے، جان کی بازی لگا دینے کا جوش اپنے جوبن پر رہا۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اپنی زرہ مرمت کر کے اسے صاف کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنے نیزوں کی سنانوں کو چمکا رہا ہے، کوئی اپنی کمانوں کے چلنے اور تیروں کے پرکان درست کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن چند روز بعد یہ مصنوعی جوش و خروش صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ تلخ حقیقتیں آہستہ آہستہ اپنے رخ سے نقاب سرکھانے لگیں۔ مسلمانوں کی جس بے نظیر شجاعت اور استقامت کا مشاہدہ چند روز پہلے انہوں نے میدان جنگ میں کیا تھا، اس کا خیال لا کر ان پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ انہیں خوب یاد تھا کہ طائف کی جنگ میں مسلمانوں نے انہیں بار بار دعوت مبارزت دی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس دعوت کو قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ اگر طائف کی فصیل آڑے نہ آتی تو مجاہدین اسلام کا سیل رواں انہیں تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا۔ اب انہیں دوبارہ انہی سے ٹکر لینا ہے۔ چند روز کی پس و پیش کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے وفد کے ارکان کو مجلس مشاورت میں شمولیت کی دعوت دی۔ جب قوم کے تمام رؤساء اور دانشور جمع ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کا تو حوصلہ نہیں رکھتے، تم واپس جاؤ اور جو حکم وہ دے رہے ہیں اسے فوراً قبول کر لو۔ اب وفد کے ترجمان نے حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جو احکام انہوں نے ہمیں دیے تھے وہ سب ہم نے تسلیم کر لیے تھے، جو شرائط انہوں نے کہیں وہ بھی ہم نے مان لی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم نے ہم سے اسے پوشیدہ کیوں رکھا، ہمیں جھوٹ کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا تاکہ تمہارے دماغوں میں جو ابلیسی نخوت اور غرور ہے نا وہ نکل جائے اور تم سچے دل سے اللہ کے سچے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس طرح قبیلہ بنو ثقیف کے جملہ افراد نے صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ چند روز بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لات کے بت کو گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ثقیف کے رشتہ داروں ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو روانہ فرمایا۔ ان دونوں نے طاغوت کے اس نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین کرام، اگلا وفد بنی عامر کا تھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وفد میں قبیلے کے دیگر افراد کے علاوہ ان کے 3 سردار بھی تھے۔
عامر بن طفیل جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اربد بن قیس اور جبار بن سلم بھی تھے۔ عامر بن طفیل اس قبیلے کا رئیس اعظم تھا اور وہ غضب کا حسین تھا، لیکن ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکے سے قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھی اربد کو کہا کہ جو عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا کہ جب ہم اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں انہیں باتوں میں مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کر لوں گا، تم اس وقت اپنی تلوار سے ان پر حملہ کر کے معاذ اللہ ان کا کام تمام کر دینا۔ دوسری طرف اس کے قبیلے کے دوسرے افراد اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ انہوں نے اسے ازراہ خیر خواہی مشورہ بھی دیا کہ عامر، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نادانی نہ کرو، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اسلام ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جب یہ قافلہ ناظرین کرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو عامر بن طفیل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر کہا کہ احمد مجھے اپنا دوست اور صدیق بنا لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا۔ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے، اور اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کرنے کی کوشش کی تاکہ طے شدہ منصوبے کے تحت اربد حضور کو مصروف دیکھ کر اپنی تلوار کا وار کر دے، لیکن اربد تھا کہ بے جان مجسمہ بنا بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ہوا یہ کہ اربد نے جب تلوار بے نیام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا اور اس کو تلوار نیام سے نکلنے کی تاب ہی نہ رہی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عامر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے تکیہ بچھایا، پھر اسے فرمایا، عامر اسلام قبول کر لو۔ عامر کہنے لگا، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمانے کے لیے تیار ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہر چیز اللہ کے سپرد ہے، وہ جسے چاہے گا میرا جانشین بنا دے گا، البتہ میں تجھے گھڑ سوار دستے کا امیر بنا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو آج بھی نجد کے گھڑ سواروں کے دستوں کا امیر ہوں۔ ہاں، آپ ایسا کر دیں کہ صحرا نشین قبائل کا مجھے امیر بنا دیں اور بڑے شہروں اور قصبوں کی امارت آپ اپنے پاس رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔ وہ غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے مقابلے کے لیے اتنے شاہ سوار اور اتنے پیدل لڑاکے لے کر آؤں گا جو ان وادیوں کو بھر دیں گے۔ حضور نے اس کی اس متکبرانہ بات کا ایک ہی جواب دیا کہ اللہ تمہیں ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک یہ دعا مانگتے رہے کہ الہی عامر کے شر سے مجھے بچا جس طرح تیری رضا ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایسی بیماری مسلط کر دی جو اس کی ہلاکت کا باعث بنی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عامر بن طفیل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں 3 تجاویز پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چن لے۔ پہلی تو یہ کہ صحرائی علاقہ آپ کے لیے اور شہری علاقہ میرے لیے، یا مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیجئے، یا پھر میں زعفان سے 1000 سرخ گھوڑے لا کر جنگ کروں گا۔ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلے تو عامر نے اربد سے کہا کہ میں نے تجھے حملہ کرنے کا کتنا موقع دیا؟ جو بات میرے اور تیرے درمیان طے ہوئی تھی
تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں تو تجھے سب سے زیادہ بہادر سمجھتا تھا، لیکن تو پرلے درجے کا بزدل نکلا، دفع ہو جا، اب مجھے تیری بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اربد نے جھلا کر جواب دیا کہ تیرا باپ مرے، میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر، میں نے کئی بار تیری تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایسی صورت پیدا ہوتی کہ میں اس پر عمل نہ کر سکتا۔ پہلی بار تو میرے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لوہے کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، اور دوسری بار جب میں نے تلوار نیام سے نکالنی چاہی تو میرا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ پھر میں نے کوشش کی تو ایک مست اونٹ منہ کھولے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا، اور ایک بار جب میں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میرے سامنے تو آ گیا، کیا میں تجھے قتل کر دیتا؟ پھر بہرحال جب عامر خائب و خاسر ہو کر اپنے قبیلے کے ساتھ وطن روانہ ہوا تو راستے میں ہی اسے طاعون نے آ لیا۔ غرور سے، ناظرین کرام، تکبر سے اکڑی ہوئی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ اس نے اپنی قوم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ایک بڑی گلٹی میری گردن میں پھوڑے کی مانند نکل آئی ہے، بنو سلول کی ایک بڑھیا کے گھر میں موت کا انتظار کر رہا ہوں، لے آؤ میرا گھوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کروں۔ اس کا گھوڑا لایا گیا اور اس پر سوار ہو کر وہ اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر لہرانے لگا۔ اس دوران گھوڑا بدکا اور وہ مغرور زمین پر آ کر گرا اور اسی وقت وہیں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین کرام، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عامر بن طفیل مسلمان ہو گیا تھا اور کافی عرصے تک زندہ رہا، لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یہ عامر اسی وقت گھوڑے سے گرا تھا اور طاعون کی گلٹی کے درد سے کراہتا ہوا واصل بجہنم ہو گیا تھا۔ جو عامر مسلمان ہوئے تھے وہ عامر بن طفیل الاسلمی تھے، جو جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کرتا رہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے عامر، امن و سلامتی کو پھیلاؤ، فاقہ کشی کو کھانا کھلاؤ، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے اہل کے کسی مرد سے حیا کرتے ہو، اور اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، عامر بن طفیل تو مر گیا، جبکہ اربد اور جبار دونوں واپس آ گئے۔ اربد سے لوگوں نے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے تھے، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ بکواس کرنے لگا کہ کچھ بھی نہیں، اس نے ہمیں ایک بات پر ایمان لانے کی دعوت دی، اگر آج وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اسے اپنے تیر کا نشانہ بناتا معاذ اللہ، اور اس کا کام تمام کر دیتا۔ ناظرین کرام، اس گستاخانہ بات پر دو روز مشکل سے گزرے تھے کہ وہ اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا آسمان پر نام و نشان تک نہ تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اچانک آسمانی بجلی گوندی، آگ کا ایک شعلہ اس پر اور اس کے اونٹ پر گرا اور دونوں کو جلا کر سیاہ کر دیا۔ البتہ ان کا تیسرا ساتھی جبار کچھ عرصے تک زندہ رہا اور اپنی قوم کے ساتھ نعمت ایمان سے بہرور ہوا۔ ناظرین کرام، عام الوفود کا ذکر ابھی جاری ہے، مزید تفصیلات اگلے پروگرام میں آپ کی نظر کریں گے۔ فی الوقت آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔